میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام المحدثین حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان کے فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے امام، آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیسے ملا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد درود پاک پڑھتا تھا۔ یہ سب درود پاک ہی کی برکت ہے۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، شہریار رسول کی نظر کروں سب درودوں کی تاجدار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہیں۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے حکم پر عمل کیا۔ اب چونکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک عرصے تک مکہ پاک میں آپ نے غلامی کی زندگی بسر کی تھی، لہذا آپ کو جب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہوئے مکہ پاک کے بعض سرداروں نے دیکھا تو آپ کے متعلق نازیبا گفتگو کی، سخت گفتگو کی۔ ادھر یہ سردار وہ نازیبا گفتگو کر رہے تھے، حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے بلال کے متعلق اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ تو ان سب نے اقرار کیا کہ جی ہاں، ہم نے باتیں کہی ہیں۔ تو اس موقع پر پارہ 26 سورہ حجرات کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اہل مکہ کو نسب پر فخر کرنے، مال کی کثرت چاہنے اور غریبوں کا مذاق اڑانے پر ڈانٹا اور بتا دیا کہ سب انسان آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ فضیلت کا معیار رنگ، روپ، نسب، مال نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ اور اس کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ اچھائی، برائی، کامیابی، ناکامی، بہتری، بدتری کا معیار رنگ، روپ، نسل، قبیلے، مال و دولت وغیرہ سے نہیں بلکہ اس کا معیار تقوی سے ہے۔ اور یہ ایک اصول ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، بڑا خوبصورت اسلام کا یہ اصول ہے کہ حسن و قبح یہ عقلی نہیں بلکہ شرعی ہے۔ یعنی اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ بات ہم عقل سے طے نہیں کر سکتے۔ اچھائی برائی کا معیار یہ شریعت ہے کہ جس کو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا فرمائے وہ اچھا ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا کہیں وہ یقیناً برا ہے۔ ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ ہم پوچھتے بھائی کماتا کتنا ہے، کام کیا کرتا ہے، کون سے خاندان کا یہ، بھائی کتنے پڑھے لکھے ہو، انگریزی آتی ہے، انگلش بول لیتے ہو کہ نہیں، گاڑی کیسی رکھی ہے۔ اس طرح سے ہم اس کا اسٹیٹس بناتے ہیں، اس کا معیار بناتے ہیں، اچھائی برائی کی پہچان گویا کرتے ہیں ہم۔ حالانکہ اچھائی برائی کا معیار یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ اچھائی برائی کا معیار انسان کا کردار ہے۔ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اس کا فیصلہ اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو شریعت کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے کردار کو، اپنی ٹاکنگ کو، اپنی گفتار کو، اپنے افعال کو، اپنے اخلاق کو، اس کا مجھے جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر شریعت کے مطابق میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں تو یقیناً میں اچھا ہوں، اور میں کتنا ہی مالدار ہوں، کتنا ہی علم والا ہوں، کیسے بڑے منصب پر ہوں، لیکن اگر میرا اخلاق اچھا نہیں ہے، میرا کردار اچھا نہیں ہے، حلال حرام کی میں تمیز نہیں کرتا، لوگوں کی میں عزت نہیں کرتا بلکہ عزت کی دھجیاں اڑاتا رہتا ہوں، تو پھر مجھے اچھا نہیں کہا جائے گا۔ تو ہم میں سے کون اچھا ہے، کون بہتر ہے؟ کائنات کے سب سے بہترین، سب سے بلند رتبہ، سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ آپ کی نگاہ نبوت میں کون سب سے بہتر ہے؟ آئیے اس بارے میں چند احادیث سنتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ سرکار کے ارشادات کے مطابق تو بہترین مسلمان یہ ہیں۔ اگر ہم ہیں، ایسا کردار ہے ہمارا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، ہم بہترین نہیں ہیں، تو اگر ہم سنیں اور عمل کریں
اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو اچھے ہو جائیں گے، بہترین ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ بہت مختصر سی حدیث ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو مسلمانوں کو کھانا کھلاتا اور سلام کا جواب دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اب ہم میں سے غور کریں کہ کیا میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، سلام کا جواب دیا کرتا ہوں؟ اگر اندر سے آواز ضمیر کی آئے کہ ہاں، اللہ کا شکر ادا کیجیے الحمدللہ، اور اگر جواب آئے نہیں تو آج سے 2 کام کرنے کی نیت کر لیجیے۔ اور بڑی خوبصورت لاجیکل بات امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جس اچھی چیز کی عادت بنانی ہو اس کے فضائل سنا کریں، فضائل سنیں۔ یار یہ کام تو کرنا ہے مگر ریٹرن کیا ہے اس کا؟ بھئی یہ کام کریں گے ہم، فائدہ کیا ملے گا؟ تو اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں اہل جنت کے جو اوصاف، جو کوالٹیز بیان کی، اس میں ایک وصف یہ بھی بیان کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو۔ تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسی حالت میں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت و خواہش ہو، بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی لیے کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ اور یقین مانے اس بارے میں اگر آپ روایات پڑھیں، سبحان اللہ، آج تو کھانا کھا کر بچ جاتا ہے نا، اس کو بھی فریج میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے انداز کیا تھے؟ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک بھوکا شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اپنے ازواج کے حجروں سے معلوم کرایا کھانے کو کچھ ہے، تو پتا چلا کہ ازواج مطہرات کے حجرے میں کہیں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کو مہمان بنائے، اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا میں اس کو مہمان بناتا ہوں۔ اب لے کر گھر آ گئے، اپنی زوجہ سے پوچھنے لگے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو فرمانے لگے کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا رکھا ہے بچوں کے لیے۔ فرمایا کہ ایسا کرو بچوں کو بیلا پسلا کر سلا دو اور دسترخوان بچھاؤ، جب ہم کھانا لگا دینا، اور جب کھانا شروع ہو تو کسی ترکیب سے چراغ بجھا دینا، اندھیرا کر دینا۔ اب جو کہ کھانا تھوڑا ہے، اگر ہم بھی بیٹھے کھانا کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، تو ایسا کرو تم اندھیرا کر دینا تو مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا، ہم ایسے ہی ہاتھ چلاتے رہیں گے۔ زوجہ محترمہ نے ایسے ہی کیا، مہمان نے کھانا کھا لیا اور اس کو پتہ تک نہ چلا کہ میزبان بھوکے رہ گئے۔ جب صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ پاک ان سے بہت راضی ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ تو یہ کیوں کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ کی محبت میں کیا کرتے تھے؟ انہیں پتا چلا کہ یہ کھانا کھلانا یہ جنت میں جانے والا عمل ہے۔ اور جی ہاں سنیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے، مثلا فلور، ایسا بالا خانہ ہے جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ بالا خانہ اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو کھانا کھلانا ہے یہ اتنا بڑا پیارا عمل ہے، تو کھلائیں کہ یہ جنت میں جانے کا سودا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو کسی مسلمان کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے اللہ پاک اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دے گا، ہر 2 خندقوں کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہوگا۔ جب موقع ملے اس معاملے میں کھلا دل رکھے۔ کھانا کھلانے کے ساتھ سلام کا جواب دینا بھی بہترین آدمی کی علامت ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو راشد عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا انعم صباحاً، یہ عربی ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے گڈ مارننگ، یعنی صبح بخیر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو مسلمانوں کا سلام نہیں ہے، جب تم کسی کے پاس جاؤ تو کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہیں گے؟ اور سبحان اللہ، یہ سلام پتہ ہے کتنا پیارا عمل ہے؟ سنیے، یہ ہے اسلامی سلام کہ جب بھی کسی کے ساتھ ملاقات ہو اسی طرح سلام کرنا چاہیے کہ یہ ایک انمول نعمت ہے، اللہ پاک نے اس میں کیسی تاثیر رکھی ہے۔ ہم سلام تو زبان سے کرتے ہیں مگر اس کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ اور سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا کہ بیٹا جب کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں اسلامی تیر مارا کرو۔ کیا فرمایا؟ اسلامی تیر مارا کرو۔ اسلامی تیر کیا ہے؟ حضرت عوف بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سلام ہے، یعنی جب سلام کرو گے تو تمہارا سلام محبت سے بھرا تیر بن کر سامنے والے کے دل پر لگے گا اور محبت کو بڑھا دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سلام عام کرنے کی اور محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ اور یہ سلام یہ کتنا فائدے مند ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص سلاٹر ہاؤس میں کام کرتا تھا جہاں یہ جانور ذبح ہوتے ہیں نا، وہ شخص کہتا ہے کہ چھٹی کا وقت تھا، میں سلاٹر ہاؤس کے اس کولڈ اسٹوریج میں کسی کام کے لیے گیا۔ اچھا، کولڈ اسٹوریج جو اس کا دروازہ کافی ہیوی ہوتا ہے اور اس کا اصول ہوتا ہے کہ ہینڈل باہر ہی ہوتا ہے، اندر سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب بھی ہم داخل ہوتے تھے تو کوئی رکاوٹ بیچ میں ڈال کے پھر ہم اندر اپنا کام کرتے تھے۔ تو کہا پتہ نہیں میں کس دھن میں تھا، میں نے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ اب جیسے ہی اندر گیا تو تھوڑی دیر بعد دھاڑ کر کے بند ہو گیا دروازہ۔ اب یہ کوئی لکڑی کا تو دروازہ نہیں کہ آدمی پیٹے تو سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، اندر بھی سگنل وگنل سب بند، موبائل وغیرہ بھی کچھ نہیں تھا۔ میں تو دروازہ کھٹکھٹایا، اب چھٹی کا ٹائم، میرے کو یہی خوف کہ ہو اگر چھٹی میں سب چلے جائیں گے اور میں اندر ہی رہ گیا تو مائنس ٹیمپریچر میں تو صبح میں بھی برف بن جاؤں گا۔ تو کافی میں نے شور مچایا لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ کہ میں مایوس ہو کر اس کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اچانک سلاٹر ہاؤس کا چوکیدار جو ہے نا وہ اس نے اسٹور کھولا۔ اب جیسے اسٹوریج کھلا تو میں تو بھاگ کر باہر نکل گیا، چوکیدار بھی باہر آ گیا۔ تو میں نے اس سے حیرانگی سے پوچھا کہ بھائی خیریت ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں اندر رہ گیا ہوں؟ ابھی تو چھٹی کا ٹائم تھا، تم تو باہر ہی بیٹھے رہتے ہو۔ تو اس نے کہا صاحب 250-300 آدمی کام کرتے ہیں اپنے یہاں،
مگر آپ جو 2-3 آدمی نا روز آتے جاتے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کیسے ہیں؟ آج صبح بھی آپ نے میری خیر خیریت پوچھی تھی، تو جب سارے جانے لگے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کہاں رہ گئے، آپ نظر نہیں آئے، تو آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اندر آیا تو آپ مجھے مل گئے، تو لکھا تھا کہ سلام کی برکت تھی کہ جان بچ گئی، سلام کی برکت تھی کہ جان بچ گئی۔ تو آپ اور ہم آتے ہیں، پولیس گن مین کھڑا ہوا ہے بھائی ہماری حفاظت کے لیے، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سلام کرنے میں کیا ہے؟ ہم آپس میں ملیں گے، بھائی تو ابھی مسجد میں اتنے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، او جناب ریلنگ بھی لگی ہوئی، او بڑی صفائی زبردست ہے، ارے بھائی ساؤنڈ بڑا زبردست ہے، ارے بھائی پنکھے صحیح چل رہے ہیں، ارے بھائی یہ صفائی، تو وضو خانے پہ گیا بڑا صفائی تھی، بھائی واش روم میں گئے صفائی تھی۔ تو یہ جو خادمین ہیں یہاں کے، فیضان مدینہ کی مجلس ہے، تو کبھی ان کو بھی السلام علیکم ہے۔ اسی طرح امیر حسن فرماتے ہیں کہ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر ملاقات کریں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ اگر سلام کا جواب نہ دیا تو واجب چھوٹ جانے کے سبب گناہ ہوگا۔ اس کی بہت ساری اور بھی تفصیل ہے، یہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، 550 سنت اور آداب، مکتبۃ المدینہ سے بھی مل جائے گا، ڈاؤن لوڈ کر لیں، مفت میں پڑھ لیں، چلو کر لیں، رسالہ ضرور پڑھیں، خرید کر پڑھیں بہت اچھی بات ہے، خریدتے نہیں ہیں تو مفت میں اپنی رسالہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ ہے بہترین آدمی جو قرآن سیکھتا بھی ہے دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ اب ہم غور کریں، کیا میں قرآن کریم درست تجوید کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ، عربی لہجے میں پڑھنا سیکھ چکا ہوں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مجھے کیا احکام دیے ہیں، کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، کیا میں نے یہ سیکھ لیا ہے؟ اگر سیکھ لیا ہے تو سیکھنے کی کوشش میں ہوں، تو کیا یہ سیکھا ہوا دوسروں کو بھی سکھا رہا ہوں؟ دیکھیں چراغ سے چراغ جلتا ہے نا، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ ہم اور آپ اگرچہ اپنے اور بھی دنیاوی کئی معاملات میں مصروف ہیں، مگر بہترین شخص بننا ہے کہ نہیں؟ کس کس کو بننا ہے؟ مجھے تو بننا ہے بھائی، مجھے بننا ہے۔ اللہ کرے میں ایسا کرم ہو جائے کہ میں بہترین شخص بن جاؤں۔ تو قرآن سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ دعوت اسلامی میں اس کا بہترین شارٹ کٹ مدرسۃ المدینہ بالغان، جی ہاں 40 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالغان ہے۔ اچھا آپ کہیں گے جناب میں تو آفس میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے آپ آفس میں پڑھا لیں۔ لنچ ٹائم 1.25 گھنٹے کا ہوتا ہے، 20-25 منٹ نماز کے، 15-20 منٹ کھانے کے، آدھا گھنٹہ بچتا ہے۔ اگر آپ درست پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھا لیں، نہیں پڑھنا جانتے تو دعوت اسلامی والوں سے کہے ہمیں آفس میں آ کے پڑھا دو، وہ پڑھا دیں گے آپ کو۔ مدرسۃ المدینہ بالغان والوں سے رابطے تو کرے، آن لائن داخلہ لینے، مطلب اپنے اندر جذبہ پیدا کرے کہ میں سیکھوں گا بھی اور انشاءاللہ سکھاؤں گا بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ یہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے ضیافت ہے، لہذا جو اس سے کچھ سیکھنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اسے سیکھے، کیونکہ بھلائی سے سب سے زیادہ خالی وہ گھر ہے جس میں کتاب اللہ میں سے کچھ نہ ہو، اور جس گھر میں کتاب اللہ میں سے کچھ نہ ہو وہ اس ویران گھر کی طرح ہے جسے کوئی آباد کرنے والا نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر رحمتیں ہوں، ہماری روزی میں برکت ہو، ہمارے بچوں میں محبتیں ہوں، ہمیں جو رشتوں کی رکاوٹیں، ہمیں جو آئے دن کچھ نہ کچھ بیماریاں، آئے نہ دن کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا، آئے نہ دن کسی نہ کسی طرح کوئی ٹینشن، یہ سارے ٹینشن اگر دور کرنے ہیں تو رحمتوں کے دروازے کھولنے پڑیں گے، اور رحمتوں کے دروازے کھولنے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھایا جائے۔ کیوں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، بے شک جو دل قرآن کریم کا جزدان ہو اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی
قرآن سے محبت عطا فرما. یہ قرآن تو ایسی محبت، ایسی اس میں برکت ہے، ایسی برکت ہے کہ حضرت امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے حضرت مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ایک قبر سے خوشبو آتی تھی، ایک قبر سے خوشبو آتی تھی. کسی نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا یہ قبر سے خوشبوئیں کیسی ہیں؟ جواب دیا تلاوت قرآن اور روزے کی. جو جمعرات کو اور پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، جو جناب 13 14 15 ایام 20 کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ جو نفل روزوں کو جو عادی ہوتے ہیں نا، یہ قبر میں برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی. قبر سے خوشبو آتی ہیں کہ جو نفلی روزے رکھیں گے، جو قرآن کی تلاوت کریں گے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا ہر وہ بندہ اور سچی زبان والا، ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہے اور سچی زبان والا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی زبان والا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا وہ متقی شخص جس پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو، نہ ہی حسد ہو. تو معلوم ہوا جس کی زبان سچی ہو، جھوٹ نہ بولے، جس کے دل میں سرکشی نہ ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد، نہ جلن ہو، وہ بندہ بڑی فضیلت والا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جو سچی زبان اور پاکیزہ دل والا ہے. جی ہاں، کیونکہ اور یہ کیا ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو سچ بولنے کا عادی ہے نا، جو جھوٹ سے کوسوں دور رہتا ہے، جو دل میں حسد بغض کینہ نہیں رکھتا، اس کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، دل میں بغض و کینہ حسد بھی رکھتا ہے، تو ڈرنا چاہیے کہ جھوٹ گناہوں کا سرچشمہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچاتا ہے. اسی طرح جس دل میں بغض ہو، کینہ ہو، حسد کی بیماری ہو، وہ دل بھی بہت ناپاک ہے. ایسے دل والا جنت سے محروم بھی ہو سکتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر. تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا. اور قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو کفر و شرک سے پاک ہو، جس دل میں بد عقیدگی نہ ہو، وہ دل جو باطنی بیماریوں سے پاک ہو، جس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دل دنیا کی محبت نہ ہو. ایسا پاکیزہ دل والا قیامت کے دن کامیاب ہوگا. اور جس کے پاس ایسا دل نہ ہوا، عین ممکن ہے کہ اللہ پاک اس پر نظر رحمت نہ فرمائے. جس پر اللہ کی نظر رحمت نہ ہو وہ جہنم کا حقدار بن سکتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بہترین شخص بننا چاہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تم میں سے بہتر وہ ہے جو نماز میں نرم کندھے والا ہو. مشہور مفسر قرآن کی الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ضرورت نمازی کو آگے پیچھے ہٹائے تو بے تعامل ہٹ جائے، یا اگر کوئی اسے نماز میں سیدھا کرے تو سیدھا ہو جائے، یا اگر کوئی صف کی کشادگی بند کرنے کے لیے درمیان میں آ کر کھڑا ہونا چاہے تو یہ کھڑا ہو جانے دے. بعض شارحین نے فرمایا نرم کندھے سے عجز و انکسار، خشوع اور خضوع مراد ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم صف میں نرم کندھے والے بنیں.
ساتھ والے نمازی سے خوب کندھے ملا کر کھڑے ہوں اور صف کو بالکل سیدھی رکھا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی کرو، کہ صفیں سیدھی کرنا نماز قائم کرنے سے ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، رب کریم نے جو فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھیں، یا فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، اس سے مراد نماز صحیح پڑھنا ہے، اور نماز صحیح پڑھنے میں صف کا سیدھا کرنا بھی داخل ہے، کہ اس کے بغیر نماز ناقص ہوتی ہے۔ اور یہ نماز میں جو گیپ رکھتے ہیں نا، حدیث سنیے، گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو باقاعدہ معمول ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے اپنی ایڑیاں، کندھے، گردنیں ایک سیدھ میں کر کے صف کو درست رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی صفیں سیدھی کرو، ان میں نزدیکی کرو، اپنی گردنیں مقابل رکھو، اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں شیطان کو صفوں کی کشادگی میں بکری کے بچے کی طرح گھستا دیکھتا ہوں۔ تو مفتی صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے کہ معنی یہ ہوئے کہ نماز کی صفیں سیدھی بھی رکھو اور ان میں مل کر کھڑے رہو، کندھے ملے ہوئے ہو، صفیں قریب قریب رکھو، اس طرح دو صفوں کے درمیان اور صف نہ بن سکے، یعنی صرف سجدے کا فاصلہ رکھو۔ نماز جنازہ میں چونکہ سجدہ نہیں ہوتا اس لیے صفوں میں کم فاصلہ ہوتا ہے۔ اور مزید یہ اس حدیث پاک کے اس حصے کہ شیطان کو صفوں کی کشادگی میں بکری کے بچے کی طرح گھستا دیکھتا ہوں، فرماتے ہیں کہ خنزب شیطان جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ صف کی کشادگی میں بکری کے بچے کی شکل میں داخل ہو کر نمازیوں کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ہیں، ایک یہ کہ شیطان مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، دیکھو اس شیطان کی شکل اپنی تو کچھ اور ہے مگر اس وقت بکری کی شکل میں بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب شیطان جیسی غیبی مخلوق آپ کی نگاہ سے غائب نہیں تو انسان آپ سے کیسے چھپ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بہترین کوالٹی وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگاہ رہو، لوگوں میں بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور بعض کو جلدی غصہ آ جاتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا بدلہ ہے۔ سن لو، ان میں سے بعض کو جلدی غصہ آتا ہے دیر سے اترتا ہے، سن لو ان میں سے بہتر وہ ہے جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے، اور برے وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے زائل ہو۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسانوں کی تین قسمیں بیان ہوئی۔ وہ آدمی جسے غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، دوسرا وہ جسے غصہ آتا بھی جلدی ہے اور اتر بھی جلدی جاتا ہے، تیسرا وہ جسے غصہ آتا ہے جلدی مگر اترتا دیر سے ہے۔ تو ان تینوں میں سے بہتر کون؟ وہ بندہ جس سے غصہ آتا دیر سے ہے جاتا جلدی ہے۔ اور سب سے برا آدمی کون؟ جسے غصہ جلدی آتا ہے مگر جلدی اترتا نہیں ہے۔ تو اب ہم غور کریں کہ ہماری کیٹیگری کون سی ہے۔ اگر کیٹیگری کہیں دوسری ہے تو وہ نہیں کرنا، ہمیں پہلے نمبر پر آنا ہے اور جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ جنت میں جانا ہے اور آقا کے پیچھے پیچھے جانا ہے انشاءاللہ، اور پھر جنت میں بھی آقا کے پڑوس میں رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے نبی، بڑے شان والے، سبز گنبد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ٹھنڈا ہو جس کا غصہ ہمیشہ گناہ سے، دوزخ میں جا پڑے گا وہ مخصوص راہ سے۔ اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں غصے کی آفتوں سے بھی بچائے، کیونکہ غصہ جب انسان کو آتا ہے نا نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں کہ غصہ خود ایک مرض ہے لیکن اس کے سبب بہت ساری اور برائیاں بھی جنم لے لیتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ غصے کے سبب حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے نا تو بندہ اس کی غیبتیں کرتا ہے، چگلی کھاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔
غصہ آتا ہے بندہ تعلق توڑ لیتا ہے، یہی غصہ اس کو جھوٹ بلواتا ہے، یہی غصہ سامنے والے کی بے عزتی کرنے پر اس کو ابھارتا ہے، غصے کے سبب سامنے والے کو وہ حقیر سمجھتا ہے، وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کچھ تکبر کر جاتا ہے، بے جا مار دھاڑ ہو جاتی ہے، مذاق اڑاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اسی غصے کے سبب، شماتت یعنی کسی کا نقصان ہو جائے تو اس میں راضی ہو جاتا ہے، کہ غصے کے سبب یہ بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے، احسان فراموشی ہو جاتی ہے، یہ اتنی ساری برائیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں کہ بندے کے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا علاج امیر سنت نے اپنے رسالے غصے کا علاج اس میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کرم فرمائے اور ہمیں غصے کی آفتوں سے بچایا۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو جب غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو یوں فرماتے، کہو اللہم رب محمد اغفر لی ذنبی وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب میرے گناہ بخش دے، میرے دل کے غصے کو ختم فرما اور مجھے گمراہ کرنے والے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اچھا، جسے غصہ زیادہ آتا ہو، ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، آسان ہے، چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ چلتے چلتے کبھی کبھی پڑھ لیا کر، اور چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ایک اور کوالٹی اچھے لوگ جو ہے ان کے بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے کہ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اگر مقروض بغیر شرط لگائے قرض سے کچھ زیادہ دے دے خواہ وہ سود نہیں۔ دوسرا یہ کہ مقروض قرض خواہ کو خوش دلی سے قرض ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے مال قرض لے، جس کے ادا کر دینے کا پختہ ارادہ رکھے تو اللہ پاک اس سے ادا کرا ہی دیتا ہے، اور جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ پاک اس پر بربادی ڈالتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس کی نیت قرض لیتے وقت ہی ادا کرنے کی نہ ہو، پہلے ہی سے مال مارنے کا ارادہ ہو، ایسا آدمی بے ضرورت بھی قرض لیتا ہے اور ناجائز طور پر بھی۔ یہ حدیث بہت سی ہدایتوں پہ مشتمل ہے، تجربے سے ثابت ہے۔ نیک آدمی کا قرض ادا ہو ہی جاتا ہے، خواہ زندگی میں خود ادا کرے یا موت کے بعد اس کے وارث۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو بروز قیامت رب تعالیٰ ایسے مقروض کا قرض اس کے قرض خواہ سے معاف کرا دے گا، یا قرض خواہ کو قرض کے عوض جنت کی نعمتیں بخش دے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اگر اولاً تو قرض لینے سے ہی بچنا چاہیے۔ قرض لیں تو دینے کی نیت بھی ہو، اور جب دیں تو خوش دلی سے دیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ